ایک ایسی کلینکل سچویشن کا ذکر کریں گے جس کا تعلق ان مریضوں سے ہوتا ہے جو کہ کسی ٹرامیٹک ایونٹ سے یا سرکمسٹانسز سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ایکسیڈنٹ جس میں کلوزلی انوالو رہے ہوں، کسی سیکچول یا فزیکل اسالٹ کا شکار رہے ہوں، کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں شکار رہے ہوں، جس میں سیویرٹی اس حد تک ہو کہ پیشنٹ کو لگا یہ اس وقت خیال آیا کہ جی پیشنٹ کی جان بھی جا سکتی تھی، اتنا سویئر تھا. یہ ٹراما جو ہوتے ہیں ان کی انٹینسٹی اور امپیکٹ ایک خاص پیٹرن کے طور پہ چلتا ہے، اور ان کی ٹریٹمنٹ بھی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر جو دوسرے انگزائٹی اور ڈپریسو ڈس آرڈر ہوتے ہیں. تو اسی حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں PTSD پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا نام بھی آتا ہے، جو کہ اسی طرح کے جو سیویئر ٹرامیٹک ایونٹ ہوتے ہیں ان کے بعد ڈیولپ ہونے کے چانس ہوتے ہیں. اس کی ایک اپنی سمپٹومیٹالوجی ہوتی ہے خاص. اب بنیادی جو انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جی یہ دیکھا گیا ہے ہمارے جو کلینیشین ہے وہ کافی یہ کمپلینٹ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ جی جو PTSD کے پیشنٹ کو جب ہم ٹریٹمنٹ میں ڈالتے ہیں، جب ٹریٹمنٹ میں لے کے چلتے ہیں، ان کو اسکیجول کیا جاتا ہے ٹریٹمنٹ میں، تو وہ مس کرتے ہیں اپنی اپائنٹمنٹ. یہ ایک بہت فریکوینٹ کمپلینٹ ہمیں ملتی ہے کہ جو PTSD کے پیشنٹ ہوتے ہیں یا جو وہ پیشنٹ جو ابھی جن میں PTSD فلی ڈیولپ نہیں ہوا، ابھی ایکیوٹ سٹریس ڈس آرڈر کی فیز پہ چل رہے ہوتے ہیں، ارلی ٹائم میں ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا مس کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے، اور اس کی جو گائیڈنگ پرنسپل ہے اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے. اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے کلینیشین کے اندر ایک سسپیشن ڈیولپ ہوتا ہے کہ اس وجہ سے پیشنٹ اپائنٹمنٹ اپنی مس کر رہے ہیں، نہیں آ رہے، بیکاز دے ٹینڈ ٹو ہائڈ سم تھنگ. اس ٹرامیٹک ایونٹ میں جو کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں جو پیشنٹ ڈز ناٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز، وہ اس کو ہائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک ایزمپشن کلینیشین کے پارٹ پہ ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ویل فاؤنڈیڈ نہیں ہے، اس کی کوئی اسٹرانگ بیس ہمیں نہیں ملتی کہ جی ہم اس پہ ایزیوم کریں کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے. ادر وے راؤنڈ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کی تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن دیکھنے کی ضرورت ہے جو کہ زیادہ پلازیبل ہو اور پیشنٹ فرینڈلی ہو، بجائے اس کے کہ اتنی زیادہ ہارش اور ججمنٹل ہو کہ ہم چلیں کہ جی پیشنٹ چونکہ ہائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہمیں بتانا نہیں چاہ رہے، اسی وجہ سے پیشنٹ ٹینڈ ٹو اسکپ دیئر اپائنٹمنٹس. دیکھیں اس میں جو بنیادی چیز ہے، مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ اس کا جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ میں. ہمیں ٹریٹمنٹ کی جو موڈیلٹی ہے PTSD کی وہ ہمیں سمجھنی پڑے گی. بنیادی طور پہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ سائیکو تھراپی ہے، اور سائیکو تھراپی میں کیا ہے؟ CBT جو کاگنیٹو بیہیویئرل تھراپی ہوتی ہے، وہ بنیادی طور پہ اس کی جو ایک سٹیم بنتی ہے تھراپی کی، جو پلیٹ فارم جہاں پہ پرووائڈ ہوتا ہے، وہ سارے اسٹرکچر جو ہوتی ہے، جو فریم ورک ہے تھیوریٹیکل، وہ CBT ہوتا ہے. اس کے بعد جو اب ایک نیو ڈیولپمنٹ ہے یہ وہ اب آگے NET جسے ہم کہتے ہیں، وہ نیریٹو ایکسپوجر تھراپی کے نام سے بھی ہوتی ہے. ان دونوں تھراپیز کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں بنیادی طور پہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو پیشنٹ کی سپریشن ہوئی ہے ٹرامیٹک ایونٹ، پیشنٹ ریکال نہیں کر پا رہا، ڈینائی کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں ان سٹیمولس سے، ان ایونٹ سے، اس فریگمنٹری میموری کو آہستہ آہستہ انکارپوریٹ کر کے کانشیس جو مائنڈ ہے پیشنٹ کا وہاں پہ لایا جائے. یہ بنیادی طور پر، اور وہ جو ایکسپیرینسز ہیں ان میں ری لیو کرایا جائے پیشنٹ کو. یہ بنیادی تھیم ہوتی ہے. دیکھیں یہ بہت ہی پرابلمٹک چیز ہے. جسٹ آپ امیجن کریں کہ ایک ایسی سیویئر ٹراما، سائیکولوجیکل یا فزیکل ٹراما سے پیشنٹ گزرا ہو، آپ اسی چیز کو ری لیو کرانے کی کوشش کر رہے ہیں فار دی بیٹرمنٹ آف پیشنٹ. اب یہ پیشنٹ کے لیے بہت ہی پینفل فیز ہوتی ہے، اور میجارٹی پیشنٹ کی ناٹ ٹالریٹ اٹ. یہ ذہن میں رکھیں. تو بنیادی وجہ یہ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ ٹالریٹ نہیں کر رہے ہوتے، ان کے لیے بہت ہی پینفل ہوتا ہے ری لیو کرنا، اور جو فریگمنٹڈ میموری ہوتی ہے اس کو جوڑ کے ایک کمپلیٹ میموری اور کمپلیٹ پکچر کریٹ کرنا اس ایونٹ کی جو ایکچولی پیشنٹ کے ساتھ ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یعنی کہ لیٹس سے کہ ایک فیملی ہے، سارے فیملی ممبر ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب ایک پیشنٹ ہے، PTSD ڈیولپ ہو گئی. اب آپ اس پیشنٹ کی میموری کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ مائنڈ نے ڈیفنس میکنزم کے تھرو سپریس کر رکھا ہے، وہ پوری میموری پیشنٹ کے پاس آ ہی نہیں رہی، سپریسڈ ہے وہ.
سب کانشیس میں چلی گئی. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کر رہے ہیں کہ پیشنٹ کی وہ پوری ریلیو کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایکسیڈنٹ کے ایونٹ ہوئے تھے وہ نیریٹو کرونالوجیکل پیٹرن پہ آپ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. جسٹ امیجن کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از فار پیشنٹ ٹو ریکال دوز ایونٹس. یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ یہ اتنا زیادہ پینفل ہوتا ہے کہ جی پیشنٹ اس میں انگیج ہونا ہی نہیں چاہتے, تو پیشنٹ اس میں سکپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ پلازیبل اور ایک ہیومین جو ہے نا وہ اس کی ایکسپلینیشن ہے, اور اسی پہ ہی ہمیں رہنا چاہیے بجائے اس کے ہم ججمنٹل بننا شروع ہو جائیں. ایک تو اس میں یہ وے فارورڈ کیا ہے, ٹریٹمنٹ اس کی کس طرح پھر ہونی چاہیے. آبویسلی پیشنٹ انگیج نہیں ہو سکتا اس تھراپی میں جو کہ انڈیکیٹڈ ہے, جس کی ایویڈنس ہے کہ جی واقعتاً اچھی ہے پیشنٹ کی بیٹرمنٹ کے لیے. دیکھیں اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ آپ نے بینگ اے کلینیشین, بینگ اے تھراپسٹ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, پلیز بی پیشنٹ. پیشنس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اس میں بٹ بے بٹ آپ نے چلنا ہوگا. سب سے پہلے تو آپ نے ڈاکٹر پیشنٹ جو ریلیشن شپ ہے, جو تھراپیوٹک ریپو ہے, وہ آپ نے بلڈ کرنی ہے, بہت ہی ضروری ہے. اس کے بعد جتنی ایک ڈسکشن ہوتی ہے پلیز ڈو ناٹ رش, اس کو چھوڑ کے اگلے سٹیپ پہ نہ جائیں. جتنی ایک آپ نے ڈسکشن کی ہے اس کو کنسالیڈیٹ کریں, فالو اپ وزٹ دیں. اس جتنی ایک آپ نے ڈسکشن کی ہے اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کی بہت ہی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جب تک وہ کنسالیڈیٹ نہیں ہوگی, جب تک جو آپ نے اچیو کیا ہے اس کو سیمنٹڈ نہیں کر دیں گے, آپ نیکسٹ سٹیپ پہ نہیں جا پائیں گے. تو یہ چند بنیادی گزارشات ہیں. جب بھی ٹرامیٹک ایونٹ سے گزر کے کوئی پیشنٹ آتا ہے, دے نیڈ یور پازیٹیو ریگارڈ, انکنڈیشنل سپورٹ, نان ججمنٹل بیہیویئر. اور یہ جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو جس ٹرامیٹک ایونٹ کی وجہ سے جو میموری کا ریکال کرنے کی جو تھراپی ہے اس کی جو امپلیکیشن ہے پیشنٹ کے لیے, اس کو پلیز ذہن میں رکھ کے چلیں, تو مریض کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنے کمنٹس ضرور کیجئے گا, شیئر کیجئے گا ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ, اور اگر آپ کو میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس کے بارے میں آپ کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور بتائیے گا. اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں, بیل بٹن ہے وہ دبا دیں تاکہ جو ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو فوری طور پہ دیکھنے کے قابل ہو پائے. بہت شکریہ.